پیچھے دیکھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب فتح ہو رہی اور صحابہ جب واپس تشریف لے آئے تو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، خبریں کہہ رہے تھے، اس طرح سے آواز آنے لگی تھی۔ اور یہاں جمعے کے دن آپ نے خطبہ ختم کر دیا تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کرو، خطبے کے دوران آپ نے الگ سے ایک بات کہہ دی تھی، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے سارے کو بات بتا کے بھیجا ہے، پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا، ممکن تھا کہ مسلمان ہاتھ آتے، مگر میں نے دیکھ لیا کہ فاروق اعظم نے سارے کو جمع کے پیچھے کی آواز دے دی، اس نے سن لیا اور جب توجہ فرمائی تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کو آواز دی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضور کے غلام اتنی دور دیکھ سکتے ہیں، حضور کے غلام اتنی دور سن سکتے ہیں کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سنتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سنو، قرآن سنو، یہ مثال نہیں کرو۔ ارے مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ادھر مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ پاور ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ کمال اور کرامت ہے۔ تو بتاؤ مصطفیٰ کے غلاموں کو پاس کر اس مقام پر پہنچایا ہوا ہے، اور غلاموں کی یہ نظر اور سماعت ہے کہ مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہوگا۔ یہ عقل کا دل کو سوچنا چاہیے۔ حدیث دکھاؤ، حدیث کو چھوڑو، قرآن حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھو۔ غلاموں کی بات کر رہا ہے، غلاموں کو جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے خلیفے ہیں، جب خلیفہ کا یہ مقام ہے، وزیر کا مقام کیا ہوگا؟ میرے دوستو، آسان بات ہے کہ صحابہ کا ادب کرو۔ صحابہ کا ادب کرنے سے آپ کو حضور کا ادب نظر آئے گا، حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ حضور کے بڑے عاشق تھے، یہ صحابہ حضور کے بڑے عاشق تھے، کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی زمین پہ گستاخی کرتا ہے تو زمین پر کو چلنے کا کوئی اپنے کو دماغ بنا دیتے تھے۔ یہ ان قرآن کی بات کو آج جو قرآن کی نہیں، جو حضر آپ کو کہتے ہیں ساتھ گزرتے گواہ بھی بننے ہیں، فیصلہ نہیں بننا۔ پر فاروق اعظم نے کھڑے کھڑے ملک میں گھنٹے نہیں لگائے۔ یہودی اور منافق میں جھگڑا ہوا، حضور نے فیصلہ مختصر کرنا، حضور نے فیصلہ کرنا ہے، اور حضور تک پہنچ گئے۔ یہودی تو مان لیا کہ رسول اللہ کا فیصلہ غلط ہے، تو حضور نے فیصلہ یہودی کے اندر کر دیا۔ غلاموں کا یہ انصاف اور عدل ہے تو مصطفیٰ کریم کی بڑی بات ہے۔ یہودی اور کافر اور کوئی ہوگا انصاف، مگر مسلمان کا دماغ پھر کیا منافق تھا، اس نے کہا نہیں یہ فیصلہ میرے فاروق سے کریں۔ لیکن حضور نے فیصلہ کیا ہے، حضور کی بات کرتا ہوں میں نہیں۔ اور کیا تو کہ دروازے میں چلے گئے، دستک دی نکل آئے، کیا مسئلہ فرمایا، یہ مسئلہ۔ پھر میں پوچھا واقعی حضور نے فیصلہ فرمایا اور آپ کے حق میں یا اس کے حق میں؟ ہمارے پیروں اندر چلے گئے، کبھی تلوار لے کر آئے اور اٹھا کے اس منافق کی گردن اڑا دی، فرمایا تو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر فاروق نے دی اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر نہیں چل سکتا، کیوں کہ اللہ نے رسول اللہ مصطفیٰ کے لیے بنائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ ہے احترام مصطفیٰ۔
دیکھو شیشے سے کیا اللہ کے نبیوں کا موقع ہے، کمال ہے. قدم والے ہوئے محمد نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. دوستوں ادھر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ کاش اگر ان کو مکہ میں مصلی بنا دیا جاتا. ادب دیکھو، محبت دیکھو. حضور ایک یادگار بنا دیا جاتا کہ اگر یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی تو کیا ہوتا. بس آپ کا کہنا تھا جبریل خدا بھی کراتا ہے کہ متخذ من مقام ابراہیم مصلی. سبحان اللہ. جو فاروق کہہ رہے تھے، فاروق اعظم اس میں خوش ہے کہ جو بھی مسلمان آئے کعبہ کریم کا طواف کرے تو مقام ابراہیم کے دور کا نماز پڑھے. یہ فاروق اعظم کا مسئلہ ہے، اس کی خواہش تھی، ان کی تمنا تھی، اور اللہ نے آپ کی تمنا خواہش کو پورا کر کے قرآن کو نازل فرما دیا. اور آج وہی مسلمان حج پہ جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے، مقام ابراہیم کا حکم کرتا ہے. یادگار بنا دیا اللہ نے، یادگار بنا دیا. فاروق اعظم کی سنی تھی، یادگار بنا دیا. ورنہ قدم ہے ادھر چلے گا کیا ہے، اگر نہیں قدم عام انسان کے نہیں ہے، نبیوں کے بابا ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، اور جس سے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں اور آخر زمان نبی میں آتے ہیں اور جب آمد ہے. لہذا آپ کا عشق اور محبت یہی تھی کہ اگر اس کو جائے مصلی بنا دیا جائے کہ جو بھی مسلمان یہاں قدم بنائے تو نماز پڑھے قیامت تک. مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کریم خود حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑیں گے کہ آؤ یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری جنت ہے. جب میں آپ نے سنا جب میں اعلان کیا تھا مصطفیٰ کریم نے فاروق اعظم کا گھر بنگلہ جنت میں دیکھا. پچھلے دن میں اعلان کیا تھا. ایسے شہنشاہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے جنت میں پہلے سے بنگلے بنے ہوئے ہیں، محل بنے ہوئے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ خود ہاتھ سے پکڑ کے جنت لائے گا. بنگلہ تمہاری جگہ. کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے دوستو. اتنے بڑے مقام عظمت والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ولادت جب وفات کا ٹائم آتا ہے تو فیروز لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا. محرم شریف کا مہینہ ہے شہادت کا. آیت میں شہادت کی پڑی وہ تو ادھر جانا ہے، مگر کیونکہ بات میں یہاں چھوڑ دی تھی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مثال آپ کی شہادت محرم شریف کی پہلی تاریخ 23 ہجری کو اتوار کے دن آپ کی تدفین ہے. تو دوستو جب آپ پر حملہ ہوا تو صاحب جماعت پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار کا جب گھمایا 13 صحابے حملہ کی شہید نے دخل دیا. اس میں 5-6 صحابہ شہید اور مزید ہیں. اتنا سب کئی حملہ تھا. پھر فاروق کے آخر اس کو پکڑ لیا. پکڑنے والا خود ہی اپنے اوپر حملہ کر کے اپنے آپ کو مار دیا. اپنے آپ کو مار دیا تو فاروق آ کر پوچھا کہ میں مارنے والا کون تھا، حملہ کرنے والا کون تھا. میں نہیں فیروز تھا. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ میں شہید نہیں ہوا ہوں، کسی مسلمان نے مجھے حملہ نہیں کیا ہے. پھر آپ کا خون ہوتا رہا، علاج ہوتا رہا، آپ کو کھجور وغیرہ جو بھی تھا دور میں شربت پلاتے رہے مگر آپ جان نہ ہو سکے. جب دیکھا کہ میرا وصال ہوگا، بچنا مشکل ہے، تو آپ نے میرے عمر سے فرمایا جاؤ عائشہ صدیقہ سے اجازت لو کہ میں حضور کے دربار میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے
جب دیکھا تو بیوی نال ہو رہی آپ نے عرض کی ابا جان نے سلام دیا اور یہ ابا جان گزارش کرنے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی اگر میں فاروق اعظم کو ترجیح دیتی فاروق اعظم کو اجازت ہے خوشخبری سنائی بڑے خوش ہو گئے مگر فرمایا کہ دوبارہ پھر جب میرا جنازہ لے جاؤ پھر جب میں عمر مومنین سے اجازت لینا اگر وہ خوشی سے اجازت دوبارہ دیتی ہے تو مجھے مصطفیٰ کے روضے میں دفن کرنا تو نہیں انسان کے بتا ضروری ہے عمر مومنین ہے جب آپ کا نشان ہوا پھر آپ سے دوبارہ اجازت مانگی گئی پھر آپ کو لے گئے اور سیدنا عمر صدیق رضی اللہ کے پاؤں میں آپ کو دفن کر دیا میرے دوست عزیزو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے کیونکہ یہ پورا سال اس کی ابتدا بھی شہادت ہے قربانی ہے اس کی ابتدا بھی انتہا بھی قربانی ہے اس لیے ان کا مقام عاشور رکھا گیا اور عاشور کا مقام اتنا بڑا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام عاشور کو روزہ رکھتے تھے حضرت عمر مومنین ابن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سال میں 4 دن کو ترجیح دیتے تھے کیا کرتے تھے سب سے پہلے اور ہم کے روزے کو اس کے بعد نئی ذی الحج ایک روایت میں 10 اور 9 کو آپ روزہ فرماتے تھے یا 10ویں کو اس کو بھی بہت سختی کے ساتھ ترجیح دیتے تھے اور پھر مہینے میں 3 دن بیت کے روزے ایام بیت کرتے ہیں 13 14 15 ان میں کو روزہ رکھتے تھے یہ نبی کریم علیہ السلام کا شدت کے ساتھ آپ یہ کام کیا کرتے تھے میرے عمر مومنین عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ ان دنوں کو تقویت دیتے تھے اور ان دنوں کی حمایت میں آپ روزے رکھتے تھے چنانچہ آپ علیہ السلام 10 مالوں اور حرام کو اتنی تقویت دی کہ جب آپ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو رات میں یہود کو دیکھا کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں آزادی منا رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ اسی دن حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کو فتح ہوا اور دریا خشک ہو گیا تھا اور راستے میں گئے تھے اللہ نے آپ کو سجا عطا فرمائی تھی ہم اس خوشی میں روزہ بھی رکھتے ہیں جشن بھی مناتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا تم سے زیادہ حق لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم کے قریب ہیں اور ہم موسیٰ کے علیہ السلام کے قریب ہیں لہذا ہم پر حق لگتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ایک دن کو روزہ رکھو چنانچہ آپ بھی روزہ رکھتے تھے اور بدر کے ساتھ روزہ رکھتے تھے رمضان ہندو کے بیچ ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہوا فرمایا کہ علی مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو میں کروں جس میں روزہ رکھوں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا آپ سے پہلے کسی نے مجھ سے ایسا سوال نہیں کیا البتہ یہ مجھے یاد ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے ایسا ہی سوال فرمایا حضور نے فرمایا کہ محرم شریف میں 10 تاریخ کو روزہ رکھو فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو 10 محرم حرام کا روزے رکھتا ہے تو وہ سمجھو کہ پورے سال کا اس کا کفارہ اس روزے شریف اسی حیثیت حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد اگر روزہ ہے تو رمضان کا اور رمضان کا اور 5 فرائض نماز کے بعد اگر پھر مقام ہے تو نماز فرائض کے بعد
अलैहिस्सलाम पर फर्ज हम पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से नफिल बन के पढ़ो तो सवाब बहुत बड़ा। फराइज के बाद पूरी दुनिया सो रही है, बंदा खड़ा अल्लाह के दरबार में इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी मदद से शर्फ दुनिया सो रही है। और फिर इतना मकाम कि अल्लाह से जो मांगता है खुदा देता है। इसके बाद आपके वजीफा को पढ़ना जो तर्ज पढ़ते हो पढ़ने बड़े काम की बात आप आ गई है तो बता देना। तर्ज नमाज पढ़ने फारग होने के बाद अल्लाह सुमन की एक तस्बीह पढ़ो। क्या अल्लाह सुमन एक तस्बीह पढ़ते हो। फिर उस तर्ज का मकाम भी देखो, तर्ज का मजा भी देखो। मेरे दोस्तों, फराइज नमाज के बाद अगर मकाम है नफिल नमाज तहज्जुद का मकाम है तो उनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंद फरमाते हैं। रमजान के अलावा रोज़ा है तो इसका रमजान का रोज़ा है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाए रमजान के रोज़े भी, मुहर्रम शरीफ के रोज़े भी रखें और अगर अल्लाह तौफीक दे अय्याम बीद के रोज़े भी रखें और अल्लाह तौफीक दे अल्फाज वाला रोज़ा रखें। अल्लाह ताला तौफीक दे तो बन जाओ। बीवी साहब की एक दफा शायद मुद्दा थी, शायद मुद्दा हमेशा हो देता सारा साल रोजा। और कैसे क्या थी मोहब्बत देखी, अल्लाह से मोहब्बत। असल में बीमार हो गए, आपने नजर मान ली, ठीक हो नजर मान रोज रखेंगे 3 दिन। गुर्बत थी, सैयद आमिर और मोमिन मौला अली करबला गए थे, खाना पका लिया और खाना तैयार किया इफ्तारी के लिए। अब खाने तैयारी करने इफ्तारी करने का टाइम आ गया तो दस्तक हुई और आवाज आई कि अल्लाह के नाम पे मुझे खैरात दो, आपने पूरा खाना से मुसाफिर को दे दिया और खजूर पानी का रोजा खोल दिया। मौला अली करबला इस तरह से फिर रोजा का दूसरा दिन भी ऐसे ही रोजे खोलने का टाइम आया तो पीछे से आवाज आई कि कैदी हूँ, खुदा मुझे खाना खिला। तो बीवी साहब ने पूरा खाना उठा दिया। तीसरे दिन वैसा ही मकाम हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के राह में खर्च करते रहे। 3 दिन आपने खजूर से रोजा रखा, पानी से छोड़ा, खजूर से छोड़ा, पानी से छोड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत में ये मकाम है इन लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत और प्यार करें, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान देकर कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमा कर ता क़यामत की निशानी करना। जब मुसलमान पढ़ते हैं पूरा शान आता है। मेरे दोस्त बंधुओं, मकसद कहने का ये है कि असरन करीम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तो उनकी शहादत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला उनको जो मकाम अता फरमाया है, शहादत का दर्जा अता फरमाया, उमर फारूक को मकाम शहादत अता फरमाई और शहादत का इतना बड़ा आला मकाम है जो शहीद जब जन्नत में जाता है तो कहता है मौला मुझे बात नहीं। जो जन्नत में जाए जहाँ सब चीज मौजूद हो, सब मजे हो, सब आजाद हो, फिर वो जन्नत से कैसे निकलता है। अगर वो बात शहीद कहता है मौला मुझे बाहर निकाले ताकि फिर अल्लाह ताला फरमाता है तो क्या मैं जन्नत रोजा नहीं है। फरमाया बता दो मुझे जिहाद की जंग में आया था कि दुश्मन की तलवार थी, मैं कहता जाऊं दोबारा जिहाद करूं, दोबारा जंग लड़ूं ताकि 10,000 में कत्ल किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, मुझे वो पसंद है। ये शहादत
کئی بنا پر البت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید جب شہید ہوتا خون کا قطرہ زمین سے پہلے گرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملا ہونا یہ شہید کا مقام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کی شان میں قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے جو میرے راہ میں قتل کیے جائیں وہ قتل مت کریں بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ تو ان کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے کہ رب کریم نے منع فرما دیا کہ ولا ان کا وقت کرو۔ ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہیدوں کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ رب نے منع کر دیا انہیں مردہ زبان سے مت کرو۔ وہ بولتے ہیں بلا بلکہ وہ زندہ ہے پر احیاء ہوں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور ایک جگہ پہ رب نے فرمایا کہ انہیں مردہ گمان نہیں کرو، دماغ میں بات کو نہ لاؤ کہ مر گئے، دل میں بھی گناہ نہ کرو، وہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کے ہاتھ میں ملتا ہے۔ دوستو رزق زندے کھاتے ہیں، مردے نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء کرام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، ایسا مقام اور ایسی جاودانی زندگی، ہمیشہ والی زندگی کہ دنیا ختم ہو جائے مگر شہید کا مقام وہ ہے، وہ قبر میں ہے مگر ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ دوستو یہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیتا ہے، جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان مقام پر فائد ہوں گے، اس مقام پر جو ایک سبز پرندے کی طرح اڑ رہے ہوں، سب پرندے کی طرح دنیا جان جائے گی کہ یہ شہداء اللہ کے نام میں، اللہ کے نام میں شہید ہوئے۔ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام تشریف فرما صحابہ کرام نے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، سلام تو کسی نے نہیں سنا، اگر وعلیکم السلام کا صحابہ نے سنا، یہ تو جواب ہے السلام علیکم کا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے وعلیکم السلام کہا ہے، کس کو سلام کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی جعفر تیار آئے تھے، پہلے کہ یا رسول اللہ کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ کی زیارت نہیں ہوئی ہے، اس نے زیارت کرنے کے آیا ہے اور اس نے اپنے مجھے کہا سبحان اللہ، میں نے سلام کیا۔ دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یا دیگر شہداء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں، دین پر اور ناموں سے ساتھ پر مر ملتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں، یہ مرتے نہیں ہے بلکہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، جب اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کو تبارک زندہ ہے، کیسے زندہ ہے تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اس کی حکمت اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے مقام کیا کیا ہوگا۔ یا وہ آنکھوں میں دیکھتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، ان کو کیسے محبوب ہوتا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آج تک اتنے شان اور مدد رضوان اللہ علیہ اجمعین کو شان کا موقع ملا ہے، مگر آج بھی ان شہداء بدر کے جہاں حمزہ رضی اللہ دفن ہے اس مقام پہ کھڑے ہو گئے، آپ کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے نشان لگے تھے تاکہ کسی کا نشان نہیں ملے گا، جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو خوشبو عنبر کی خوشبو وہاں سے آتی ہے۔
دیکھی اور آپ حیران ہو گئے کیوں دیواری ہے، مگر خوشبو ایسی آتی ہے اور ایسی پھیل جاتی ہے کہ جو وہاں مسلمان کھڑے ہوتے ہیں ان شہید شدہ صحابہ رضوان اللہ علیہ میں کہیں کہ خون کی نہیں بلکہ خون کی خوشبو مجھ کو مرتبہ کرا جاتا۔ دوستو یہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ شہداء ہیں ان کا مقام اللہ کو بلند کیا ہے، اور اگر ملازمت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو نبیوں کے بعد قریب رکھا ہے، قریب رکھا ہے۔ بالکل جیسے نبی سوتا ہے ایک کان کھول کے سنے، پتہ کیوں کو بڑا جواب ہے تو کہتے ہیں نبی مر گیا یا میرے جیسا ہے۔ آدھی سے پڑھو، شفا شریف پڑھے، آدھی آیات کو پڑھے، سروتی کو پڑھو، یوسف نبہانی کو پڑھے، ایک کتاب کو حوالے میں آپ کو رکھوں۔ دوستو ایک ہی شخص ہوگا، باقی آپ کے طور پہ نہیں، خامہ خامہ بول رہا ہوں، میں اندازہ لگا دیا کہ خامہ خامہ بول رہا ہوں۔ ایک ہی ہوش میں جس نے وہ جواب دیا ہے، اگر 5 سوال بیٹھے ہوئے کسی نے ہمت نہیں دی۔ نبی سے مشابہت، نبی سوتا ہے، نیند کرتا ہے، خرابے مارتا ہے، مگر نبی کا حضور نہیں ٹوٹتا۔ آپ کھولے ہیں نا؟ جی جی دوبارہ پوچھوں گا، سن لو، ہمارے جیسا نبی نہیں ہے، ہمارے تو آنکھ نہ گئی وضو کیا، مگر نبی آرام کر رہا ہو، خرابے مار رہا ہو، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسلمانوں ہوش کی نہ کھولو، تم اور نبی برابر، یہ کون سی کتاب ہے؟ ہم اور آپ نبی کے پیشاب کے برابر نہیں آتی ہے۔ بہت اسی نے لکھا ہے کہ نبی کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، اپنے پیشاب پاخانے کی بات بتاؤ، یہ چیلنج سے کہا، مدرسوں کی بات بتاؤ، اپنے نہیں کہا۔ تو نبی سوتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، شہید شہید ہوتا ہے تو شہید ہونے والے پر، مرنے والے پر غسل واجب ہوتا ہے، مگر شہید کا غسل واجب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں سے دفن کیا جاتا ہے۔ جب وہ شہید ہوتا ہے جب وہ قیامت کا دن اٹھے گا، وہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے اور اس سے خون کی نہیں انبر و خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے مقام شہید۔ بہت باتیں ہیں، صرف یہ نہیں، اور باتیں ایک مثال سے میں آپ کو دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، ہم کو، انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کو، صحابہ کرام کی شان و شوکت سمجھنے کی عطا فرمائے۔